میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس وقت 8ویں مولا جی کی شہادت ہوئی اس وقت 9ویں شہنشاہ لجپال کا ظاہری شعر مقدس کتنا تھا؟ ہوں دسو ہوں تو دسیا تھا بالکل صحیح دھیان نال سننا ہے آپ بتاؤ کتنا؟ اچھا ادھر بھی ٹھیک ہو گئے جنت پھل سے پڑھتے ہیں 7ویں مولا جی نے مدینے سے کوئی 3 میل باہر ایک کالونی بنائی تھی، ایک گاؤں آباد فرمایا تھا. میں آج کی اصطلاح کالونی کیا اس زمانے کی اصطلاح گاؤں آباد فرمایا اور اس میں سارے پاک خاندان کو وہاں شفٹ کیا. اس میں ایک بہت بڑا گھر بنایا جو شہنشاہ کے اینٹیں آنگا تھی اور اس کے بعد ایک بہت کھلا باغ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ مالک کی زیارت کے لیے سوال جواب کے لیے آتے تھے تو گھر کے اندر بٹھانا گنجائش نہیں ہوتی تھی. ہمیں بڑے حال نہیں سمجھ رہے گھر کے باہر کھلی میدان میں لوگوں کو بٹھا دیا جاتا تھا. اب 8ویں مولا جی کی شہادت ہوئی، 9ویں مولا جی کی امامت کے دور کا آغاز ہوا. دور دور سے مختلف شہروں سے لوگ آئے تعزیت کے لیے بھی اور اپنے زمانے کے نئے امام کی زیارت کی. اس محفل میں 7ویں مولا جی کے ایک فرزند یعنی مولا والی خراسان کے بھائی جناب عبداللہ بن موسیٰ وہ بھی آگے تشریف رکھتے، موٹے اور چھوٹے لباس پہنا ہوا تھا، ماتھے پہ بڑی سی محراب تھی. لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے آنے والے امام یہ ہوں، جبکہ دوسرے لوگوں نے انہیں بتایا کہ نہیں، حدیث ہے کہ جنت کے 2 شہنشاہوں کے بعد کوئی 2 سگے بھائی امام نہیں ہوں گے. امامت نسل در نسل آگے جائے گی، بھائی سے بھائی کی طرف نہیں ہے. لیکن عقل مند بھی کیا کثرت نہ پایا. ایک شخص نے اہمیت دی جناب عبداللہ کو اور ان سے سوال پوچھا. اب یہاں 2-3 روایات ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں. یہ کوئی روایت بنا کے سنا رہا ہوں، آپ پریشانی میں نہ ڈالیں. یہاں وہ ریسرچ نہیں کرنی ہوتی نا، تو اس لیے جب ریسرچ کا موضوع ہو تو پھر تو میں پوری بالگیری کھال اور بالگیری کچھ حال اتارتا ہوں، اندروں پڑھنا پینا. ان سے سوال کرتے اور ان سے پوچھا کہ اچھا اس سے پہلے ایک سین ہو چکا تھا کہ مولا جی کو شریف لائے گھر سے باہر، انہوں نے اٹھ کر آپ سے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، ادب و احترام کیا، ان کی مسلط اٹھایا. میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، یہ میرے بھی امام ہیں. لیکن سمجھنے والے نہیں ہوتے نا. اس نے مولا سے سوال نہیں کیا، ان سے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک گدھی کے ساتھ بدکاری کی، اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس نے گدھی کے ساتھ بدکاری کی ہے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اس کو 80 کوڑے کھائے ہیں. یہ انہوں نے زمانے کے امام کو یہ بات پسند نہیں آئی
کتاب میں تو لکھا تھا جو انہیں غصہ آیا، میں یہ نہیں کہتا غصہ حرام ہے اور امام فعل حرام نہیں کرنا، ناپسند فرمایا، اور ان کو تنبیہ فرمائی کہ چچا جان خدا وگرنہ قیامت کے دن منزل بہت سخت ہوگی اور اللہ عز و جل کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب آپ کو علم نہیں تھا تو آپ نے فتویٰ کیوں دیا؟ انہوں نے آگے سے کہا میں نے آپ کے بابا پاک سے اسی طرح مسئلہ سنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں آپ کو یاد رکھنے میں غلطی ہے، وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، کسی شخص نے ایک عورت کی قبر کھودی اور اس مردہ عورت کے ساتھ بدفعلی کی، اس کو یہ سزا دی گئی تھی۔ فوراً یاد آیا کہ نہیں، توبہ معافی کرتا ہے، اللہ میری توبہ قبول فرما، اللہ کے سامنے میری توبہ بھی قبول ہوتی، درخواست قبول کروا دے میری، شرمندہ ہوئے۔ اب لوگوں کے سامنے تو سوال آ گیا تھا نا کہ یہ اس طرح اس نے زیادتی کی، تو مولا نے فرمایا اس جانور کے ساتھ بدفعلی کی اس کے اوپر حد جاری ہوگی، یعنی اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس گدی کی قیمت اس کے مالک کو دے گا۔ اگلی بات کہ اس گدی پر اور اس گدی کے بچوں پر سواری کرنا اس شخص کے لیے حرام ہوگی۔ اگلی بات، اس گدی کو جنگل میں چھوڑ دے تاکہ یہ وہیں مرے اور جنگل کے درندے اس کا گوشت کھا لیں۔ تو یہ جواب 8 سال 4 ماہ اور 13 دن کا شہزادہ دے رہا ہے۔ اللہ، کسی شخص نے مولا سے پوچھا کہ مشک کے بارے میں کیا حکم؟ مشک جانتے ہیں؟ مشک اونٹ ہرن کی ایک قسم ہے، اس کی ناف میں بیج سے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو بہت رہتی ہے۔ میں نے آپ کو جناب جون علیہ السلام کی بات سنائی تھی نا، شہادت ہوئی مشک، یہ مشک، اس کے بارے میں معلوم، مشک کے بارے میں آپ مولا نے فرمایا کہ میرے بابا پاک یعنی 8ویں مولا جی سے وابستہ کی یہ بات کہ مولا نے حکم فرمایا کہ میرے لیے مشک فراہم کیا جائے۔ تو فضل نام کا کوئی شخص تھا، انہیں کو ٹکو پالا، اس نے مولا کو خط لکھا، یہ بات بڑی معیوب ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا قیمتی پرفیوم استعمال کرتے، ویسے تو اس کو آج پہلی لعنت ہی پانی چاہیے نا، وہ مولا جنی سونی تو سونی شہ پائے، جنی چنگی تو چنگی شہ کرتے، سن تو سونا ہی لگے گا، سانو والی تکلیف ہے کہ ایڈا مہنگا۔ تو مولا نے اس فضل کو خط میں جواب لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خالص ریشم کا لباس پہنتے جس کے اوپر سونے کی کڑھائی ہوئی ہوتی، جس کرسی پر بیٹھتے تھے وہ بھی سونے کی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا ان کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں تھا، حدیث میں۔ دوسری مثال میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہ 3 میل لمبا چوڑا تھا،
اتنے شہانہ انداز میں زندگی گزارتے تھے. تو کیا سلیمان کی نبوت پہ کوئی اثر پڑا اس کا؟ نہیں پڑا. اس پہ مولا علی نے فرمایا آئے کرو 4,000 درہم لگو نا کہ میرے لیے فرسٹ کلاس یا پرفیوم تیار کرو. بسم اللہ. 5.5 ہوئے تو اسی کروڑاں ارباں درہم لا کے تے اپنے مالک لے 5.5 سونے کپڑے، سونے ڈیزائن، سونے فیشن، سارا دل کا کوئی ٹھیک ہے. کسی نے کیوں پڑھا لا دی اسی چاہیے ساڈا مالا ہی جان کیوں جی شگر ہی ٹھیک ہے. ساڈے واسطے ہوئے تو اسی اپنی چمڑیاں نال مالا دی جتیاں بنائی دی چمڑی بریک بڑی دی جتی بنتی. چلو 100 چمڑیاں ہے تو رکھ کے کسی شخص نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ جناب کے جو دوست ہیں ان کو دوستی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ سوال کس سے ہوا ہے؟ نوے مولا جی. نوے مولا جی اسے جواب دیتے ہیں کہ چھٹے مولا جی کا ایک غلام تھا اور اس کی صرف یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب مولا مسجد میں جائے یا کہیں جائے تو وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کے گھوڑے کی نگرانی کرے، اس کا دھیان رکھے. ایک دفعہ چھٹے شہنشاہ لجپال مسجد نبوی میں تشریف فرما اور مسجد کے باہر یہ غلام مولا کی گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑا. اس دوران خراسان سے زائرین کی ایک ٹیم مولا کی زیارت کے لیے. باقی سارے زائر تو اندر چلے گئے. ایک زائر جو تھا نا، ایک وہ خراسانی زائر اس غلام کے پاس کھڑا ہو گیا. اس غلام سے کہتا ہے جوشا جی اب تسی الرٹ کرا دیو کرائیں میں چسکا لینی توڑنا نہ لیا برا. وہ ایرانی خراسانی اس غلام سے کہتا ہے یار میرے نال ایک ڈیل کا ڈیل ہے کر، میں غریب آدمی نہیں، میرے کو بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ سامان ہے، بہت بڑی جاگیر ہے خراسان، میں یہ سارا کچھ تمہیں دیتا ہوں، تم یہ جو گھوڑے کی غلامی کر رہے ہو نا یہ مجھے دے دو. اچھا ہے تو وہ پڑھا لکھا سمجھدار نا، یہاں اس نے صرف یہ نہیں کہا یہ مجھے دے دو، اسے کہتا ہے جاؤ اپنے مولا سے اجازت لو، اگر تیرا مولا اجازت دے تو یہ غلامی مجھے دے دے اور مجھ سے وہ سارا کچھ لے. کہنا ٹھیک ہے. اس کو گھوڑے کی لجام پکڑائی، مسجد میں چلا گئی، مولا کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے میں ڈرامہ کرنے لگا. ایسے دن میں پکچرائزیشن کرتے ہیں، ہے تو غلام ہے اور پتہ نہیں ہے مالک کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنا میرا سنا تو میرا پڑھائی چنگا لگنا ہے نا، میرا پڑھائی چنگا لگے گا نا، مولا فرما دینا بالکل تیرا پلا چنگا لگے. مولا ایک موقع پہ لیا مولا ایسا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ غلامی نہ دے، میری ساری جائیداد تم لائی. سکھائیں شاہ جی امام نے اتنا پیارا جواب سے دیا
ماں فرماتے ہیں جتنا وہ تمہیں دے گا اس سے زیادہ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن تمہیں اپنے پاس مولا صاحب الزمان ہر دم ہو یا ماں. لیکن غلام جڑا سی نا مولا دی گل دی سمجھ ہی نہیں آئی. کہنا مولا دیکھو نا میری زندگی سمجھ لے، میرے بات نہیں کرنے. اب امام نے اسے فرمایا یہ تیری مرضی، اگر تو میری غلامی نہیں کرنی چاہتا تو فیصلہ تیرا ہے، تجھے آزادی ہے جو فیصلہ کرنا چاہتا ہی. وہ کہنا ٹھیک ہے مولا. بس اب تھوڑا سا آگے گیا نا تو امام نے فرمایا پورے میری خیال سنے. مولا فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک منظر بڑا عجیب ہوا. شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا کے جلوے میں تشریف فرماؤ. شہنشاہ کے ساتھ مولا میرے کائنات ہوں گے، مولا میرے کائنات کے ساتھ ہم سارے امام ہوں گے. جتنے بھی ہمارے شیعہ ہوں گے، جتنے بھی ہمارے شیعہ ہوں گے، ہم ان سب شیعوں کو پل صراط خود پار کروا دیں، جنت میں اپنے محل کے پاس رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں. اب تیری مرضی ہے کہ تو اس سے پیسے لینا چاہتا ہے لے لے، اگر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر اگے جائیں گا تو محل بھی ہے، پھر سارا کچھ ہے. مولا سمجھ آ گئی. نہیں میں آخرت حاصل کرا گا، دنیا نہیں لینا. باہر گیا، خراسانی نے اسے دیکھا نا، دیکھ کے تو ماتا بڑے سیانے بھی بڑے ہوتے کیوں دیکھتے ہی کہتا خیر پہ آئے جب گیا سے تیرے منہ کا رنگ اور سی، واپس آیا تیرے منہ کا رنگ اور. خیر اس نے ساری بات اس کو بتائی. بتا بسم اللہ ٹھیک ہے، میں کوئی تیرے پہ جبر نہیں کرنا. اندر گیا، مولا کے قدموں میں سیدھا کیا، مولا سے عرض کیا مولا آپ کی غلامی کا شرف لینے کی خواہش مجھ میں تھی. آپ نے اپنے غلام کو جو چیز سمجھائی ہے وہ اٹھا گئے، لیکن پھر میرے لیے بھی کوئی دعا شعا کے خالی. مولا نے فرمایا جا ہم تیرے لیے دعائے خیر. اس نے کہا اچھا ذرا غلام کو اندر بلوائیے. غلام کو اندر بلایا، 1000 سونے کا دینار غلام کو گفٹ کیا. اس 1000 دینار. بات یہ ہے کہ کریمی جب کرنے لے آتے ہیں نا، کہتے نا چھپر پاڑ کے دن. اب یہ جو روایت سنانے لگا ہوں یہ اچھا بندہ نا تو انہیں بڑا مزہ آنا. زکریا بن آدم یہ روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن مولا والی خراسان صاحب جناب کی محفل میں بیٹھا تھا، تو نویں شہنشاہ پاک ہے. ظاہری سے مقدس تقریباً 4 سال ہے. آ کے محفل میں تشریف فرما ہوئے، ایک ہاتھ زمین پہ مارا ہے اور چہرہ انور آسمان کی طرف بلند فرمایا. کافی دیر تک سوچتے رہے. بابا باغ نے پوچھا میرا لالا کیا سوچ رہے ہیں؟
تو فرماتے ہیں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری پاک دادی جان پہ کیسا کیسا ظلم ہوا. خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ ان ظالموں کو قبروں سے نکالوں، ان کو جلاؤں اور ان کی راکھ کو سمندر میں بہراؤں. کیا کون گا؟ امام حجت خدا، بے شک سن مقدس 4 سال حجت. کیا فرمایا کہ جی چاہتا ہے ان کو قبروں سے نکالوں، ان کو جلاؤں اور ان کی راکھ کو سمندر میں بہا دوں. مولا نے اپنی پاک لال کو قریب بلایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اب یہ جملہ سنانا میں نے ہے، بعد میں آپ سے پوچھنا ہے کہ کی سمجھے. پوچھنا پتہ نہیں انگلی کے لیے کمالی لے گیا. کرنا کیا ہے؟ ظالموں کو قبروں سے نکالنا ہے، پھر چلانا ہے، پھر راکھ کو سمندر میں بہا دینا ہے. تو بابا پاک نے پاک لال کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، واقعی تم امامت کے اہل ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس میں امامت کی اہلیت کس چیز سے نکلی؟ ان کے انجام کو جانتے ایسے ہی ہونا. ان کے دشمنوں سے انتقام کا جذبہ ایسا لحاظ نہیں کرتے، تالے مار ڈیپ فرائی کرنا، اسٹیم روسٹ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات کی ہے، میڈیکل سائنس اس کو دیکھ کے حیران رہ جائے. قرآن پاک میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جہنم میں لوگوں کی جلدوں کو جلائیں گے. اسکن جلانی ہے، مسلز نہیں جلانا، اور پھر نئی اسکن دے دیں. اب نگی بادشاہ ٹنگیا نہیں دے مقبول سوال کرتا بیٹری سائنس پڑھ رہا. دیکھیں انسان کے جسم میں 90% سینسٹیویٹی نرو اینڈز جو ہے وہ اسکن میں، 90%. 10% نرو اینڈز وہ باقی سارے پٹھوں میں، ہڈیوں میں، ادھر ادھر. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں انرجی کا نہیں ویسٹ کروں. اسکن ساڑا اگر 90% پین دے گی، پھر نمی دے گی، پھر 90%. ٹھیک ہے، یہ جملہ بڑا ہے. یقیناً واقعاً آپ ہی امامت کے اہل، یعنی امامت کی اہلیت کا ایک جز یہ ہے کہ دشمنوں نے سیدہ سے انتقام لینا. اب اس کا مطلب پریکٹیکل ثبوت مل جائے گا جب میرے خالق مالک نے گول کو مانا تو اللہ قریب ہی ہو جائے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مدینے میں آنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو خبروں سے نکالیں. شریف سے میں اس کھجور کے درخت کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں، میں پانی شانی دیتا اور میں تھکی شکی لائی. میں کہ دیکھی تو لانا بوی اب تیرے کو لانا. ٹھیک ہے، تجھے کپڑوں سے نکلیں گے تو اس کھجور کے ساتھ لٹکائے گی. پھینٹتے پھینٹ تو پوچھا جی تو یہ کہڑی پھینٹی لانی؟
تو خاصا تار کے سنا دو کھنڈے والی تار خوشی کی لڑائی چلو سوچ لو نہیں سوچنا نہیں سوچیا فواد شاہ جی بھی کہتے میں جڑا تھانے والا لکھ رہے لوانا ٹھیک باری لاؤ کیوں پاک مقدمہ کے ظلم کرنے والا سے سب سے پہلے سب سے پہلے اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو کہوں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بڑے حیران ہو گئے وہ مولا سے شکوہ کریں گے وہ کہیں گے مولا یہ تو بڑیاں بخشیاں ہیں دنیا نے صدیاں بعد خبروں نکلے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک مولا فرمائیں گے ہم نے ٹھیک ٹھاک رکھے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ان سے سودے کرنے صاف کرنا چلیں اور بچے میں فٹافٹ پہ ہماری دھند سے بھی میچ پڑھ سکتا ہے مولا نے 25 ماہ کا سینے کا بچہ کتنا 2 سال 1 مہینہ کعبے میں تشریف فرمان اور کیا باتیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ یہ کتاب میں کسی میں مجھے نہیں ملے میں نے بہت ڈھونڈا سچویشن یہ بنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہوئے ایڈا نکا جائے بچہ تھے ہڈیاں وڈیاں لگا کر لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں کسی نے کہا بڑا جادوگر کا بچہ صرف بکواسات کرتے رہے اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے انہیں قیافہ شناس کہتے تھے قیافہ فارسی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اپیئرنس لک قیافہ شناس دیکھ کے پہچانتے تو کچھ لوگ میرے مولا کو پکڑ کے قیافہ شناس کے پاس لے پھر چہرے دیکھ کے حساب کتاب کرتا جس وقت اس قیافہ شناس نے میرے مولا کو دیکھا فوراً سیدھا کرنا سیدھے میں گر گئے اور لوگوں کو سرکار کا بڑے خوبصورت الفاظ میں تعارف کرایا کہ تم اس ہستی کو میرے پاس لائے ہو جو یہ ٹھیک ہے میں نے اس کی بات کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کرنا اس لیے میں آپ کو وہ نہیں سنا رہا کتابوں میں موجود ہے کچھ نہیں کیا اب اس سچویشن میں میرے مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اب تاریخیں کہتی ہیں کہ یہ 9 مالا کی ظاہری حیات کا پہلا خطبہ ہے ٹھیک ہے اب اس خطبے کے الفاظ سناتا ہوں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ الرٹ رہ کے خطبے کا مزہ لے رہا میں کہیں تھوڑی سی اپنی بات کو پھیلا دوں گا مولا فرماتے ہیں اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے نور سے پیدا فرمایا اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں منتخب فرمایا اور ساری مخلوقات میں ہمیں اپنی وحی کا امین بنایا اے لوگو سنو میں محمد ابن علی الرضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی سید العابدین ابن حسین الشہید ابن علی ابن ابی طالب صدقے اب یہاں اپنا ہجرے کا تسلسل جناب حضرت ابو طالب تک لے کے گئے بسم اللہ ٹھیک ہے اس میں بھی بہت سے اسرار ہیں
آگے فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدہ بنت محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں. میرے حسب و نسب کو تم نے نہیں پہچانا، اور اللہ عز و جل اور میرے جد بزرگوار کے بارے میں تم نے شک کیا، اور میری پہچان کروانے کے لیے مجھے قیافہ شناس کے پاس لیا ہے. بڑا لگا نا میرے چین سے. واہ ٹھیک ہے، اچھا ڈائریکٹ چھاڑ. واہ. اللہ عز و جل کی قسم، میں ان قیافہ شناسوں سے زیادہ ان کے اسرار و رموز جانتا ہوں. یہ قیافہ شناسوں کے پاس جو علوم ہے، میں ان کے علوم ان سے زیادہ جانتا ہوں. اللہ عز و جل کی قسم، میں تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں. میں حق کہتا ہوں اور سچ بولتا ہوں. اللہ عز و جل نے ہمیں یہ علم تمام مخلوقات کی خلقت اور آسمانوں اور زمینوں کے بنانے سے پہلے ہی عطا کر دیا. یہ علم ہمیں دنیا میں آنے سے نہیں ملا. ابھی آسمان نہیں بنے، ابھی زمینیں نہیں بنی، ابھی کوئی مخلوقات خلق نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ علم عطا فرما دیا. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی. ابھی مولا نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں. ایک شربت کا جگ ہے، اس میں سے آپ ایک گلاس شربت لگا کر، ناقص مثال ہے، توحید کے لیے سوٹ نہیں کرتی، لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. تو جو ذائقہ، جو کوالٹیز اس گلاس والے شربت میں ہے، وہی ذائقہ، وہی کوالٹیز، وہی رنگ، وہی خوشبو اس جنگ میں. فرق تو نہیں ہوئے. تو جب اللہ نے اپنے نور سے علیحدہ کیا ہے، تو جو صفات نور خدا میں ہیں، ساری صفات اس نور میں ہیں. یہ سوچنا ہی بس ہے کہ ان کے پاس کیا ہے اور اللہ کے پاس کیا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان سے ماننا چاہیے. تو اسی کی طرف اشارہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے اور آسمانوں اور زمینوں کے بنانے سے پہلے ہمیں یہ علم عنایت فرما دیا. اللہ عز و جل کی قسم، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ اہل باطل اور کافروں کی گمراہ نسل ہم پر حملہ آور ہو جائے گی، اور اہل شرک و شک و نفاق ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، تو ہم تمہیں ایسی باتیں بتاتے کہ جنہیں سن کر اولین و آخرین حیرت میں پڑ جائیں. بتا رہے ہیں یہ ہم پہ حملہ آور ہو جائے، ہمیں شہید کرنے کے لیے تک کر رہے ہیں. ہم اپنی حفاظت کے لیے وہ باتیں نہیں بتا رہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب حرکت کی. خوبی کو بتا رہا تھا پرسوں، اور یہ واقعہ ڈھونڈ اس وقت تک ملا نہیں تھا نا، بارہ پہ ڈھونڈ لیا. ایکشن بڑا مزیدار. ظاہری سن مقدس کتنا ہے؟ 2 سال 25 مہینے. باتیں کتنی بڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا تعارف کن الفاظ میں کرا رہے ہیں اور کن خطرات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پھر اپنا دست مبارک اپنے دہنے مبارک پہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے محمد، تم بھی خاموش رہو جس طرح تمہارے آبائے کرام خاموش رہے. تم بھی خاموش رہو، تم بھی صبر کرو جس طرح اولی العزم رسولوں نے صبر کیا.
اب یہاں اگلی بات جو ہے وہ شہنشاہ زمانہ کے ظہور سے لنک کرتے ہیں. فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، ان لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ان قریب اسے دیکھ لیں گے، اور اس میں ایک پہر دن سے زیادہ وقت نہیں لگنا. جب خیر سے خروج پاک ہونا ہے تو ساری گیم ایک پہر سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اس وقت سوائے فاسق قوم کے کوئی ہلاک نہیں ہوگا. ہلاکتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، فاسقین کی ہلاکتوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان کے علاوہ جو ان کے اپنے ہیں ان کے لیے بالکل امن امان ہوگا. اب یہاں پہ ایک بڑی اور روایت سناتا ہوں آپ کو، ایسے ہی چند لفظوں میں سنانے لگا. مولا سے غالباً 5ویں مولا سے یہ حدیث منسوب ہے. کسی شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا جس وقت خروج ہوگا اور اس سے پہلے وہ آندھی آئے گی، سرخ آندھی جو ساری زمین پہ چھا جائے گی اور جس سے لوگ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، آپ کے شیعوں کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں وہ علامات جو ہیں وہ سارے ایٹمی جنگ کے ہیں، ایٹمی حملہ ہوگا اور اس میں تباہی اور سرخ آندھی اور دخان، اور 3 دن تک آسمان میں سورج ہی نظر نہیں آئے گا، وہ اتنے گہرے دخان بادلوں کے بخارات. تو کچھ تو مولا لوگ ہی کیا مردے ہوں گے، ساڑھے شیعہ نہ کی پڑے گا. مولا فرماتے ہیں ان کو تھوڑا سا زکام ہو جائے گا. اب وہ راجدے نہیں شیعہ نہیں، وہ کہتا ہے مولا سے زکام نہیں کیوں ہوئے گا؟ تو مولا جواب میں فرماتے ہیں تاکہ شیعہ آرے لگے ہوئے ہیں. ہمارا کرم فرمائے، آج گھر کی خوشیاں ہم سب کو دکھائیں، اور دعا چاہیے کہ